یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام صلی علی محمد وآل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنہ لا یغفرها غیرک یا رحمن یا اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا افتتاح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ وعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ۔ اللہم اذنت لی فی دعائک ومسألتک فاسمع یا سمیع مدحتی واجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور عسرتی فکم یا الہی من قربت قد فرجتها وہموم قد کشفتها وعسرت قد اقلتها ورحمت قد نشرتها وحلقت بلاء قد فککتها۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا علی جمیع نعمہ کلہا۔ الحمدللہ الذی لا مضاد لہ فی ملکہ ولا منازع لہ فی امرہ۔ الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ ولا شبیہ لہ فی عظمتہ۔ الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ الظاہر بالکرم مجدہ الباسط بالجود یدہ الذی لا تنقص خزائنہ ولا تزیدہ کثرۃ العطاء الا جودا وکرما انہ هو العزیز الوہاب۔ اللہم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیہ عظیمۃ وغناک عنہ قدیم وہو عندی کثیر وہو علیک سہل یسیر۔ اللہم انا عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک عن کثیر جرمی عندما کان من خطائی وعمدی اطمعنی فی ان اسألک ما لا استوجبہ منک الذی رزقتنی من رحمتک وآریتنی من قدرتک وعرفتنی من اجابتک فصرت ادعوک آمنا واسألک مستانسا لا خائفا ولا وجلا مدلا علیک فیما قصدت فیہ الیک فإن ابت عنی اتبت بجہلی علیک ولعل الذی ابت عنی هو خیر لی لعلمک بعاقبۃ الامور فلم ار مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علی یا ربی انک تدعونی فاولی عنک وتتحبب الی فتبغض الیک وتتودد الی فلا اقبل منک کأن لی التطول علیک فلم یمنعک ذلک من الرحمۃ لی والاحسان الی والتفضل علی بجودک وکرمک فارحم عبدک الجاہل وجد علیہ بفضل احسانک انک جواد کریم۔
الحمد للہ مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الاصباح دیان الدین رب العالمین الحمد للہ علی علمہ بعد علمہ والحمد للہ علی عفوہ بعد قدرتہ والحمد للہ علی طول عناتہ فی غضبہ وہو قادر علی ما یرید الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاصباح ذی الجلال والاکرام والفضل والانعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعازده فقهر بعزته العزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه وَيَسْتُرُ عَلَيَّ كُلَّ عَوْرَةٍ وَأَنَا عَاصِيهِ وَيُعَذِّبُ النِّعْمَةَ عَلَيَّ فَلَا أُجَازِيهِ فَكَمْ مِنْ مَوْهِبَةٍ هَنِيَّةٍ قَدْ أَعْطَانِي وَعَزِيمَةٍ مَخُوفَةٍ قَدْ كَفَانِي وَبَهْجَةٍ مُونِقَةٍ قَدْ أَرَانِي فَأُثْنِي عَلَيْهِ حَامِدًا وَأَشْكُرُهُ مُسَبِّحًا الحمد للہ الذی لا یحتق حجابہ ولا یغلق بابہ ولا یرد سائلہ ولا یخیب عاملہ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین نقال الظالمین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین الحمد للہ الذی من خشیتہ ترد السماء وسکانها وترجف الارض وعمارها وتموج البحار ومن یسبح فی غمراتها الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ویمیت الاحیاء ویحیی الموتى وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیک و حبیبک و خیرتک من خلقک و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک افضل و احسن و اجمل و اکمل و اسکا و انما و اطیب و اطہر و اسنا و اکثر ما صلیت و بارکت و ترحمت و تحننت و سلمت علی احد من عبادک و انبیائک و رسولک وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبط الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك
سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. آمين. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا وشب به صدنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا واغني به عائلنا واغزي به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به يسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وانجه به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أعمالنا واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوصى الموتين. اشفي به صدورنا وعذب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق. آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا وفي اللين فارفعنا وبكاس من معين من عين سلسبيل فاسقنا ومن الحور العين برحمتك فزوجنا ومن الولدان المقلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأقدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فاطمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فالبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغلنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت بحق لا إله إلا أنت فنجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبه كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضِ دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد.
तमाम मुमिनीन जो डाइनिंग हॉल में हैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ प्रेयर हॉल में तशरीफ़ ले आएँ। क़िबला मौलाना ग़ुलाम रज़ा रूहानी साहब ज़ेब मिंबर हुआ चाहते हैं। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ عزیزان گرامی، آج دو تین سوالات ہیں جو جمع ہو گئے ہیں اور کچھ سوالات لیڈیز کی سائڈ سے ہیں، ایک دو سوالات جو ہے وہ کچھ ساتھیوں نے پوچھیں، میں چاہ رہا ہوں اس کی وضاحت ہو جائے۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا ایک مسئلہ غسل وغیرہ کے حوالے سے خاص طور پر، اور کہا تھا کہ جو ڈیلی کا شاور ہے، جو روزانہ اپنے آپ کو کلین آؤٹ کرتے ہیں جو ہے وہ آفس وغیرہ، اسکول، کالج، بزنس پہ جانے سے پہلے، تو اٹ از ناٹ کنسیڈرڈ ایز دا ویلڈ غسل شرعی۔ سو نماز اگر پڑھنا چاہیں گے تو وہ غسل کافی نہیں ہے، وہ نہانا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو الگ سے وضو کی ضرورت پڑے گی۔ پھر جناب علی جو ہے وہ ایک ساتھی نے بڑی اچھی توجہ دلائی، اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں تاکہ اگر بات کلیئر بھی ہو جائے، اگر غلط فہمی وہ بھی کلیئر ہو جائے، لیکن بڑی اچھی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات، بلکہ اکثر اوقات علماء کرام اس بات پر جو ہے وہ مومنین کی توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو مومن کو جو ہے نا چالاک ہونا چاہیے، اور یہ جو لفظ چالاک استعمال کر رہا ہوں علماء نے تو بعد میں فرمایا ہے، ائمہ طاہرین کی احادیث میں پہلے ہیں، ان المؤمن لکیس، مومن شارپ ہوتا ہے، مومن چالاک ہوتا ہے، مومن تیز ہوتا ہے۔ آج کل کی زبان میں ہم جس کو کہتے ہیں کہ منیمم انویسٹمنٹ ان میکسیمم بینیفٹ، کم سے کم انویسٹ کرو لیکن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کمانے کی سوچو۔ دنیا ہی چاہتی ہے کہ کم سے کم جو ہے تمہیں لگانا پڑے سرمایہ اور زیادہ سے زیادہ فائدہ۔ تو اس کی ایک ایگزامپل میں نے جیسے کل دی تھی کہ بھئی آپ کو صرف 1 منٹ کا، آدھی منٹ کا وضو کرنا ہے، اتنا سا انویسٹمنٹ ہے اور پوری رات عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ وہی والا ایگزامپل ہے نا کہ منیمم انویسٹمنٹ ہے، آپ کو کوئی جو ہے وہ مصلی پہ نہیں کھڑے رہنا پڑا، آپ کو جناب علی جو ہے نمازیں نہیں پڑھنی پڑی، لیکن جو ہے وہ صرف ایک چھوٹی سی اگر آپ کو بات معلوم تھی، ایک ٹپ تھی جس کو ہم آج کل کی ٹپ کہتے ہیں نا کہ بھئی ٹپ دے دو تو جلدی سے کما لے آدمی، تو یہ ٹپ ہے کہ بھئی یہ جناب علی جو ہے وہ ڈیلی پروردگار نے ایک رکھا ہوا ہے
تم جس دن رات کو مس کیا تم نے اس دن اس رات کے بینیفٹ کو مس کر دیا. تو مومن کو چالاک ہونا چاہیے. اب اس چالاکی کا ایک جو یوز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے کہ جناب علی جو ہے وہ زیادہ تر اپنی زندگی کے اوقات جو ہے وہ خدا سے ربط میں رہے, ٹچ میں رہے, تصور خدا کو باقی رکھے. اب اس کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ بھئی دیکھو کچھ کام تو ہے زندگی میں حرام ہے, تو حرام کام کر کے تو انسان جو ہے وہ خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. کہ انسان خدا نہ خواستہ مثال کے طور پر اتنا ہٹ درم ہو جائے کہ مثلا وہ شراب پی اور کہ خدا شراب پی رہا ہوں قربت اللہ, ڈیفینیٹلی ناٹ. ٹھیک ہے نا. کچھ کام ہے مکروہ کام ہے, ناپسندیدہ کام ہے, خدا نے اس کو نہیں پسند کیا, اس کو بھی کر کے انسان جو ہے وہ خدا سے ثواب کا حقدار تو نہیں ہو سکتا. تو ایک کیٹیگری حرام کی ہے اس کو نکال دیں, ایک کیٹیگری مکروہ کی ہے اس کو نکال دیں. اس ایکسٹریم پر ایک کیٹیگری واجب کی ہے وہ ہے ہی قربت اللہ, ایک کیٹیگری مستحب کی ہے وہ ہے ہی قربت اللہ. واجب نماز پڑھ رہا ہوں قربت اللہ, نماز شب پڑھ رہا ہوں قربت اللہ, نافلہ پڑھ رہا ہوں قربت اللہ, قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں قربت اللہ. تو واجب ہے ہی وہ جس سے انسان خدا سے نزدیک ہوتا, مستحب ہے ہی وہ جس میں خدا کی انسان اطاعت کر رہا ہوتا. تو ادھر حرام اور مکروہ ہو گئے, ادھر واجب اور مستحب ہو گئے. اس کے بعد ایک آخری سیگمنٹ ہے انسان کی زندگی کا جو نہ حرام ہے نہ واجب, نہ مستحب ہے نہ مکروہ. مثلا کھانا پینا, اب آپ دسترخوان میں بیٹھے کھانا پینا کر رہے ہیں, یہ واجب ہے نہیں, حرام ہے نہیں, مستحب ہے نہیں, مکروہ ہے نہیں. آپ کھانا کھا رہے ہیں, آپ کا اپنا کام ہے, کھانا کھا رہے ہیں, لیٹ رہے ہیں, ڈریس پہن رہے ہیں, سو رہے ہیں, جاگ رہے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ یس ہے تو اس کو کہتے ہیں مباح. یہ ففتھ کیٹیگری اور بڑی امپورٹنٹ کیٹیگری. علماء فرماتے ہیں یہ مباح ہے نا, اس مباح کو تم اگر چالاکی کرو تو مستحب میں چینج کر سکتے ہو. اور مومن کو یہ چالاک ہونا چاہیے کہ جہاں بظاہر بینیفٹ کا کوئی چانس نہیں ہے, بظاہر انویسٹمنٹ کہیں بھی اپنا فائدہ نہیں ہونے والا, وہاں بھی فائدہ حاصل کرے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر تم کھانا کھانے بیٹھے ہیں, تم نیت کرو پروردگارا میں کھانا کھا رہا ہوں, یہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے بدن میں توانائی آ جائے گی, میں تیری عبادت اچھے طریقے سے کر سکوں گا. وہی کھانا تھا لیکن چونکہ انٹینشن یہ تھا کہ اس کھانے کے ذریعے توانائی آئے گی تو مصلی پر آنے کا مزہ آئے گا, یہی کھانا خود بخود مستحب بن گیا. غور فرما رہے ہیں, یہ ہے چالاکی. آپ مثال بس سونے کے لیے جا رہے ہیں, بستر پہ جا رہے ہیں, وضو تو اپنی جگہ تھا ہی تھا, آپ یہ نیت کریں پروردگارہ میں آرام کروں گا, سوؤں گا تو میرے اندر جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر ریفریش ہو جاؤں گا, تھکن اتر جائے گی, تو اگلے دن رزق حلال کمانے کے لیے پھر جا سکوں گا. یہ سونا عبادت بن جائے گا. جسٹ یور انٹینشن, نیت آپ کی. اور نیتوں پر پروردگار عالم اگر انسان کی نیت یہ کر سکے اس طرح کی چیزیں تو بڑے ثواب ہیں. یہ جو ہے نا انما الاعمال بالنیات, اس میں ہمارے علماء کرام بزرگان بڑی اچھی ایگزامپلس دیتے ہیں, اس زمانے کے اعتبار سے ایگزامپلس دیتے تھے. میں اسی زمانے کی ایگزامپل دے رہا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے بات. مثلا کہتے ہیں فرض کریں جناب علی کہ ایک شخص ہے, وہ اپنا سواری کا گھوڑا ہے اس کو لے کے جا رہا ہے مثال کے طور پر مکے سے مدینہ. تو اب جو ہے فرض کریں جناب علی کے راستے میں اس کو رات ہو گئی اور تھک گیا, اور مثلا گھوڑا مزید نہیں چلنے کو تیار ہے, وہ سستانی کے لیے وہاں پر کسی جگہ اس کو جگہ نظر آئی مناسب, وہاں لیٹ گیا, سو گیا. اسے جناب علی کوئی نظر نہیں آیا فرض کر لیں کہ درخت یا کوئی ایسی شاخ یا ٹہنی کی جہاں وہ اپنی گھوڑے کی رسی باندھ سکتا. اس نے کہا کہ اللہ کرے گا تو گھوڑا نہیں جائے گا. جب نیند سے جاگا تو دیکھا کہ گھوڑا غائب جا چکا ہے. اب اس نے کیا کیا کہ جناب علی جو ہے وہ اس کو ادھر ادھر سے فرض کرنے مثلا پریشان تو ہو گیا, اور جو انسان تکلیف میں ہوتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے تکلیف کسے کہتے ہیں. اس نے جناب علی جو ہے وہ تھوڑا آگے جا کے 1-8 کلومیٹر 1-8 مائل واک کیا. اس نے اس کو ایک جو ہے وہ لکڑی نظر آئی زمین میں پڑی ہوئی. اس نے کیا کیا, وہ لکڑی کو زمین میں گاڑ دیا. نیت یہ کی کہ میرا گھوڑا تو چلا گیا, لیکن اگر کل کو کوئی دوسرا شخص آئے تو اس کو یہ جگہ مل جائے اپنے گھوڑے کی رسی باندھنے کے لیے. اور جناب علی جو ہے وہ کوئی دعا دے گا, چلو میرا گھوڑا تو گیا لیکن مجھے اس بہانے ثواب ملے گا, کوئی دعا دے گا. اچھا 10 میل آگے ایک ڈاکو بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے یہ کام کیا کہ بھائی گھوڑے سوار گزرتے ہیں یہاں سے تو رکتے تو نہیں, اگر رکیں گے تو لوٹوں گا ان کو میں. تو اس نے گھوڑے سوار کو روکنے کے لیے جناب علی ایک لکڑا لیا اور اس کو زمین میں گاڑ دیا کہ گھوڑا دوڑتا ہوا آئے گا, یہاں سے اس کا پیر ٹکرائے گا
وہ گھوڑا گرے گا, گھوڑا سوار گرے گا تو میں اس کو لوٹ سکوں گا. دیکھیے کام دونوں نے ایک کیا, ایک ہی کام ہے, دونوں کا 100% سیم کام ہے. اس کی نیت یہ ہے کہ کوئی آئے گا اپنے گھوڑے کو باندھے گا, مجھے ثواب ملے گا. اس کی نیت یہ ہے کہ جناب علی کوئی گھوڑا ٹکرا کے گرے گا تو میں لوٹ سکوں گا. اچھا یہ تو مسافر تھا چلا گیا, وہ جو ڈاکو تھا بیچارہ بیٹھا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 10 گھنٹے کوئی نہیں آیا مسافر, تو وہ بھی آخر سے کہا چلو دیکھیں گے کل, ڈاکو بھی چلا گیا. پیچھے سے ایک مسافر آیا گھوڑے پر بیٹھا ہوا, اور اس کا گھوڑا یہاں پر آ کر جہاں پہلے شخص نے جو ہے وہ لکڑا زمین میں گاڑا تھا وہاں اس کا پیر ٹکرایا گھوڑے کا, گھوڑا گرا اور اسے ٹھیک ٹھاک بدوائیں دی. کیسے ظالم لوگ ہیں, سوچتے نہیں ہیں کہ کیا ہوگا کیسا ہوگا. بہرحال اس نے جیسے تیسے گھوڑے کو کھڑا کیا اور آگے بڑھنا شروع کیا, لیکن اب گھوڑا زخمی ہو چکا تھا. 5-10 میل سے زیادہ مزید وہ نہیں چل سکا. اب یہ 5-10 میل بعد وہاں پہنچا جہاں اس ڈاکو نے جو ہے وہ لکڑی زمین پہ گاڑی تھی. وہاں جا کر اس نے گھوڑے کو باندھ کے سکون سے سو گیا, اور اب وہاں جا کے اسے دعائیں دی کہ چلو خدا کا شکر ہے کسی نے یہ کام کر کے رکھا تھا. جس کی نیت تھی کہ کوئی اپنا گھوڑا باندھے گا وہاں گھوڑا گرا, جس کی نیت تھی گھوڑا گرے گا وہاں سے گھوڑا باندھا. اب مجھے بتائیے کہ اس بد دعا دینے کی وجہ سے اس نیکی ضائع ہو جائے گی اور اس کی دعائیں دینے کی وجہ سے اس کو نیکی مل جائے گی ڈاکو کو؟ یہاں ہے انما الاعمال بالنیات. چاہے اس کا گھوڑا گرا جتنی بد دعائیں دیتا رہے اس کو بہرحال ثواب ملنے والا ہے, اور چاہے اس ڈاکو کو جتنی دعائیں دیتا رہے اس ڈاکو کو عذاب بھی ملنے والا ہے. یہ جو ہے نا مومن چالاک ہوتا ہے, یہ یہاں پر آ کر ہے نیتیں. اچھا اب نیتوں میں کیا کریں؟ کھانا کھانے بیٹھے نیت کر لیں کہ میرے ہمت آ جائے گی, آرام کرنے بیٹھے لیٹیں نیت کریں کہ ہمت آ جائے گی. ایک ہی کام ہوتا ہے, بعض اوقات حلال ہو جاتا ہے بعض اوقات حرام ہو جاتا ہے. ایک عورت مثال کے طور پر بند سنور رہی ہیں, بہترین لباس پہن رہی ہے, جناب علی جو ہے وہ میک اپ کر رہی ہے, اپنے آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے. نیت یہ ہے کہ میرا شوہر آئے گا تو خوش ہو جائے گا, بے انتہا ثواب کی حقدار ہے. اور یہی عورت یہی سب کچھ کر رہی ہے لیکن نیت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی اور کو متاثر کروں, خدا نہ خواستہ کسی اور کو امپریس کروں شوہر کے ہوتے ہوئے مثال کے طور پر. یہی عمل ہوگا, چونکہ انٹینشن کچھ اور ہے, بدترین عذاب کی حقدار ہے. چاہے نتیجہ یہ نکلا کہ شوہر نے آ کے کہا ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہو, میری خاطر تم نے اتنی تیاری کی, اس کو پتا کسی خاطر کچھ بھی نہیں کیا تھا, تو وہ شوہر کے کہنے سے اور ثواب کی حقدار نہیں بن جائے گی. اور اس کے برعکس خدا نہ خواستہ شوہر نے جناب علی غلط بات کر دی کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تم اتنا بن رہی ہو سنور رہی ہو, تمہیں جو ہے وہ لوگ دیکھیں گے. اس کو پتا ہے کہ میں شوہر کی خاطر تیار ہو رہی ہوں, تو چاہے شوہر ڈانٹے گا یہ عذاب کی حقدار نہیں بن جائے گی خدا کی بارگاہ میں. غور فرما رہے؟ تو یہ جو اچھا اب جناب علی اس کے اندر آ جاتی ہے اس مثال پر جو ہم نے کل دی تھی, یہ جو ڈیلی شاور لینے والی مثال ہے. کیا اس شاور کو ہم مستحب بنا سکتے ہیں؟ بالکل بنا سکتے ہیں. نیت یہ ہو انسان کی شاور لیتے وقت. دیکھیں ایک نیت یہ ہے کہ صاحب نوکری پہ جا رہا ہوں, اگر گندا ہو جاؤں گا تو باس کیا کہے گا, نوکری سے نکال دے گا, کسٹمر جو ہے وہ لائک نہیں کریں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. کوئی سبب نہیں اس نہانے کا. لیکن آپ نیت کریں کہ میرے پروردگار کو پسند ہے صفائی. اہل بیت نے فرمایا نظافت من الایمان, اہل بیت اطہار کو پسند ہے کہ میں جہاں جاؤں صاف ستھرا جاؤں. باس کی خاطر کر رہے تھے, ثواب کے حقدار نہیں تھے, چلو عذاب کے حقدار بھی نہیں تھے لیکن ثواب کے حقدار کم از کم نہیں تھے. نیت کی کہ پروردگارہ یہ جو نہا رہا ہوں, یہ شاور لے رہا ہوں, یہ اس لیے شاور لے رہا ہوں کہ تجھے پسند ہے انسان کا صاف رہنا. اہل بیت اطہار کو پسند ہے ان کی رضا ہے صاف رہنے کی. یہی نہانا آپ کا ثواب بن جائے گا, ثواب بن جائے گا, غسل نہیں بنے گا. یعنی بہرحال جب نماز کی باری آئے گی تو وضو کرنا پڑے گا, وہ اپنی جگہ باقی ہے ایز اٹ از. تو یہ نہانا بھی قربتاً اللہ, یعنی لفظ قربتاً اللہ پر شاید وہ کہ قربتاً اللہ بھی بن سکتا ہے, یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. قربتاً اللہ کا مطلب ہے خدا جس کام میں راضی ہے جو خدا نے حکم فرمایا ہے, ٹھیک ہے بالکل نہاؤ قربتاً اللہ. لیکن یہ قربتاً اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ وہ غسل ہو گیا کہ سر و گردن دھونا ہے اور دائیں ایسا نہیں. یہ تمہارا نارمل شاور ہے لیکن خدا کو پسند ہے صاف ستھرا. جس طرح انسان کپڑے دھوتا ہے تو کیا کپڑے دھوتے ہوئے نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ کی؟ لیکن اگر نیت یہ رکھیں گے پروردگار کو پسند ہے کہ انسان صاف ستھرے کپڑے پہنے, یہ کپڑے دھونا عورت کے لیے مستحب ہو جائے گا, ثواب ہو جائے گا. اور یہ نیت کرے گھر کے اندر جناب علی کی جو ہے وہ میں کھانا پکاؤں گی تو شوہر کے دل میں میری عزت بڑھے گی, میرا گھر اچھی طریقے سے چلے گا, یہی کھانا پکانا عورت کے لیے جو ثواب بن جائے گا. بہت ساری باتیں میں ایسی کرتا ہوں کہ مرد حضرات سوچتے ہوں کہ اللہ کرے خواتین نہ سنیں, بہت ساری بات ایسی کرتا ہوں خواتین سوچتی ہوں کہ اللہ کرے مرد نہ سنیں. بہرحال میرا کام ہے دونوں کو چلانا, دو ایک اچھا گھر بنانا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی ایک سوال جو یہ شاید
خواتین کی جانب سے آیا ہے نماز کے بارے میں. یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اور اس کی وجہ سے کافی مسکانسیپشنز بھی ہیں. اینڈ بیسیکلی آئی ووڈ لائک ٹو سالو دیز مسکانسیپشنز. سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب نماز پڑھی لیکن نماز پڑھنے کے بعد سیٹسفیکشن نہیں ہو رہا, دل مطمئن نہیں ہو رہا. اس لیے دل مطمئن نہیں ہو رہا کہ صاحب نماز کے دوران توجہ تھی نہیں. جیسے بھی مجلس کے بعد بھی یہی کیفیت ہوگی. بہت ساری خواتین سوچیں گی کہ مجلس کے دوران ہم باتیں کرتے نہیں, توجہ تو تھی نہیں, تو دل مطمئن نہیں ہوگا. تو بہت سارا ایسا ہوتا ہے کہ جناب علی جو ہے وہ ایک کام ہو گیا اور اس کے بعد دل سیٹسفائی نہیں ہو رہا. نماز پڑھی, دل مطمئن نہیں ہے صاحب, توجہ نہیں تھی, کنسنٹریشن نہیں تھا نماز کے اوپر, خدا کے اوپر. پڑھ نماز رہی تھی لیکن سوچ رہی تھی کہ آج ساتھ سے کیسے جھگڑا کرنا ہے. پڑھ نماز رہی تھی لیکن آج سوچ رہی تھی کہ وہ نند کو کیسے کاٹنا ہے, اور وہ بھاوت سے جناب علی کیا کرنا ہے, اور جناب علی دیورانی سے کیا ہے, اور جیٹھانی سے کیا مسئلہ ہے, اور جناب علی یہ جو خواتین کے روزمرہ کے مسائل ہیں. خیر ساری خواتین ایسی نہیں ہوتی ہیں, کچھ اچھی بھی ہوتی ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. یہ نہ ہو کہ جاتے جاتے میں تمام اپنے جو ہے نا یہاں کے مومنین مومنات کو اپنا دشمن بنا کے چلا جاؤں آخر میں. خیر یہ سب باتیں ازرا ہے, مزاح ہیں, بلکہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آج میں خود جو ہے وہ کافی تکلیف محسوس کر رہا ہوں, بدن میں درد ہے شاید موسم کی وجہ سے. تو میں شاید اپنے آپ کو زیادہ ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے مقابلے میں. تو بہرحال کوئی بات ایسی ہو تو درگزر فرمائیے گا. سوال یہ ہے کہ اگر ایسی نماز جس میں دل سیٹسفائی نہیں ہو رہا, توجہ نہیں تھی, خیالات کہیں اور تھے, چاہے وہ کچن میں تھے, چاہے وہ فیملی میں تھے, چاہے وہ مارکیٹ میں تھے, چاہے وہ مال میں تھے, چاہے وہ کہیں پر بھی تھے, خیالات, توجہ نہیں تھی, دل مطمئن نہیں ہو رہا, تو سوال یہ ہے کہ کیا دوران نماز توڑ سکتے ہیں صرف اس لیے کہ اب تک کی جو نماز پڑھی سے مزہ نہیں آیا لہٰذا نئے سرے سے پڑھو؟ جواب یہ کہ نہیں. مزاج شریعت یہ نہیں ہے کہ جناب علی نماز توڑ دو, جیسے خیال آیا توجہ کر لو اور نماز کو مکمل کرو. نمبر 2 جناب علی آیا وہ نماز باطل ہو جائے گی. یعنی اگر نماز پڑھی اور پتہ ہے کہ نماز میں توجہ نہیں تھی اور بس ایک روٹین کے ساتھ نماز مکمل ہو گئی. بعض اوقات ایک کام انسان بے دھیانی میں کرتا صحیح ہے, بے دھیانی میں کرتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ ڈرائیو کر کے جو ہے وہ اپنے گھر سے معصوم آگے, میں نے پوچھا کون سے روڈ سے آیا آج, ممکن ہے آپ کو یاد بھی نہ ہو کون سے روڈ سے آیا تھا میں. 2 راستے ہیں, دونوں میں سے کوئی ایک راستہ لیتے ہیں آپ روزانہ. آپ کی توجہ نہیں میں کس راستے سے آیا ہوں, لیکن آپ کو پتا ہے معصوم پہنچ چکے ہیں. آج میں نے یہاں سے ٹرن لیا تھا کہ نہیں لیا تھا, سوچ کے بتاتا ہوں. یعنی آپ ایک کام کر رہے ہیں, فرض کریں اسپیشلی کال آئی ہوئی ہے, یا آپ نے مثلا جو ہے گاڑی کے اندر نوحہ یا قصیدہ کو لگا کے رکھا ہے, تلاوت لگا کے رکھی ہے, آپ اتنا سننے میں مگن تھے اس نوحے کو یا مثلا نعت کو یا فرض کریں قصیدے کو یا جناب علی کوئی اسپیچ تھی, کہ آپ جناب علی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ نے دیکھا کہ معصوم پہنچ چکے ہیں. یہ وہی والا کام ہے کہ کام صحیح کیا, توجہ نہیں تھی. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ جناب علی آپ کہنے ایسا مزہ نہیں آیا, آج تو دل مطمئن نہیں ہو رہا لہٰذا دوبارہ گھر جاؤ, دوبارہ ڈرائیو کر کے آؤں گا پوری توجہ کے ساتھ. نہیں, مطلب پہنچ گیا, آپ کا کام صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے, چاہے توجہ نہیں تھی کوئی بات نہیں, ڈیسٹینیشن پہ تو آپ پہنچ چکے ہیں نا. نماز اسی طرح سے, تم نے پروردگار کی اطاعت میں مصلی پہ کھڑے ہو کر وہ سب کچھ کہہ دیا جو کہنا تھا. توجہ ہوتی تو 4 چاند لگ جاتے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اگر توجہ نہیں تھی تو وہ نماز باطل ہو گئی ہے. سوری, ایسا نہیں. وہ نماز 100% صحیح مانی جائے گی, 100% وہ نماز صحیح مانی جائے گی. لہٰذا آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے دنیا کی کوئی شریعت نہیں کہے گی. اب سوال تیسرا یہ ہے کہ مولانا صاحب اگر ہم چاہیں تو اس نماز کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں. اب اس سوال کا جواب میری طرف سے یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم, لیکن جو اندازہ ہے مجھے شریعت کا جس حد تک مطالعہ ہے وہ یہ کہ اگر احتیاط کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو دین یقیناً اجازت دیتا ہے. دیکھیں, احتیاط ایک ایسی چیز ہے جس میں دین آپ کو پابند نہیں بناتا کہ احتیاط کرو, لیکن اگر تم کرنا چاہتے ہو تو دین روکتا بھی نہیں ہے. سم ٹائمز تو خیر روک بھی دیتا ہے, لیکن زیادہ تر جو ہے دین آپ کو روکتا نہیں ہے. تم احتیاط کرنا چاہتے ہو کر لو. جمعے کے دن جمعہ بھی پڑھتے ہو, ظہر بھی پڑھتے ہو, یہ طے ہے کہ خدا نے یا جمعہ مانگی یا ظہر مانگی ہے, دونوں تو نہیں مانگی. تو یہ جو دونوں پڑھتے ہیں کیا ہے, یہ اس کے پیچھے جو اصل بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے احتیاط کا, کہ پالنے والے میں چاہ رہا ہوں کہ اس دن میرا نامہ اعمال خالی نہ رہے. ایسا نہ ہو جمعہ مانگی میں ظہر پڑھ لوں, ایسا نہ ہو ظہر مانگی میں جمعہ پڑھ لوں, لہٰذا میں دونوں پڑھ رہا ہوں. میرا کلیم ایک ہی ہے قیامت کے میدان میں. قیامت کے میدان میں 2 نمازوں کا کلیم نہیں ہے کہ خدایا مجھے جمعے کا ثواب بھی چاہیے اور ظہر کا ثواب بھی چاہیے. احتیاط کا نام یہ ہے. میرا کلیم یہ ہے کہ پروردگار جو تھی میں نے ذمہ داری پوری کر دی, باقی میری, مسئلہ نہیں. تو احتیاط اسی کو کہتے ہیں. تو احتیاط میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کر سکتے ہیں. لیکن
دین کو جناب علی جان بوجھ کر مشکل نہ بنائیں، یہ یاد رکھے گا، دین کو بلا وجہ مشکل نہ بنائیں۔ بعض لوگ اس احتیاط میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جب اس احتیاط کو چھوڑتے ہیں تو احتیاط کو نہیں چھوڑتے، وہ صرف دوسری نماز کو نہیں چھوڑتے، پہلی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی اب تک یہ تھا جناب علی کہ دل مطمئن نہیں ہوا تو دوسری پڑھ رہے ہیں، اور جب دل مطمئن نہیں ہوا احتیاط سے تو احتیاط کی دوسری چھوڑی، جو خواہ پڑھتے تھے پہلی بھی چھوڑ دی، پڑھنا ہی نہیں نماز، چھوڑو۔ ایسا نہیں کریں، جذبات میں کبھی بھی نہیں ہے۔ کبھی بھی اہل بیت اطہار نے یہ نہیں کہا، کسی بھی روایت میں نہیں نظر آیا کہ نماز کو دوبارہ پڑھو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ پوری توجہ دو، کوشش کرو، کنسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھو، تمہاری توجہ ہونا چاہیے تم کیا پڑھ رہے ہو، بٹ اٹ ڈزنٹ مین جناب علی کہ آپ کی نماز اگر توجہ نہیں تھی تو باطل ہو گئی۔ لفظ باطل کوئی دنیا کا عالم دین استعمال نہیں کر سکتا، اور نماز 100% صحیح مانی جائے گی۔ ہاں اگر کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، رکوع کرنا بھول گئے، تو پھر اگر توجہ ہو تب بھی نماز باطل ہے، پھر تو فرق ہی نہیں پڑا، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر ایسا کوئی کام درمیان میں نہیں کیا ہے جس سے نماز باطل ہوتی ہے، تو صرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ نماز باطل نہیں مانی جائے گی۔ ورنہ تو روزے میں یہی ہو جائے گا، پورا مہینے کے روزے رکھ کے انسان کبھی مطمئن نہیں ہوگا۔ پورے روزے کی عبادت میں کب ایسا ہوتا ہے کہ ہر لمحے انسان کو خدا کا خیال ہو؟ روزہ رکھا ہوتا ہے انسان جناب علی پتہ نہیں چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوتا ہے، نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے، انٹرنیٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے، ہوش ہی نہیں ہوتا کہ میں روزے کے عالم میں، تو کنسنٹریشن تو نہیں ہوا روزے کے اندر، تو انسان کے بھی مطمئن نہیں ہوا۔ دوبارہ جو ہے روزہ رکھوں گا رمضان کے بعد، تو 12 کے 12 مہینے انسان روزہ ہی رکھتا رہے گا۔ کوشش کرو تمہاری توجہ رہے ہر لمحے خدا کی طرف، لیکن جہاں تک ہوگی ٹھیک، نہیں ہو کوئی بات نہیں، تمہاری وہ عبادت صحیح مانی جائے گی۔ ایک سلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد۔ فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ۔ کہا کہ صاحب اس قیامت کے میدان میں اس دن میں کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں وہی دیا جائے گا جزا کے طور پر جو تم عمل لے کر آئے ہوگے۔ اور اس کو میں نے تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا تھا کہ جو ہے وہ قیامت کے میدان میں انسان کوئی بھی میریکل ایکسپیکٹ نہ کرے ایز اے نارمل مین۔ دیکھیں ایکسیپشنز آر نیور دا رولز، میریکلز آر نیور دا رولز۔ جناب علی مثال کے طور پر شکاگو کے اندر فرض کر لیں کہ جناب علی 10 لاکھ آدمی رہتے ہیں، یا مثلا 20 لاکھ آدمی رہتے ہیں، اور جناب علی جو ہے وہ کسی ایک کی لاٹری لگ گئی اور $1 ملین اس کو نکل آیا، تو اٹ ڈزنٹ مین کہ جناب علی شکاگو میں رہنے والے ہر آدمی کی لاٹری نکلنے والی ہے کہ بس اب ختم، اب تو شکاگو میں ایک آدمی کی لاٹری نکل آئی لہٰذا میں نے بھی لاٹری ہی لینی ہے، باقی کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ ایکسیپشنز آر نیور دا رولز۔ قیامت کے میدان میں ہیں ایسی روایتیں کہ بعض اوقات انسان کے عمل کی بنیاد پر، کسی خاص ادا کی بنیاد پر خدا اسے معاف کر دے گا، لیکن اس وقت وہ ادا کس کو یاد رہتی، یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ بھائی روایت میں معصوم نے فرمایا ایک شخص کو لے کے جا رہا تھا جہنم کی طرف، بڑا گناہ گار تھا، جا رہا تھا لیکن بار بار پلٹ کے دیکھ رہا تھا۔ اب جب مسلسل بار بار پلٹ کے دیکھ رہا ہے تو آخر ندائے قدرت آئی، بندہ تو کیوں پلٹ کے دیکھ رہا ہے؟ کہا کہ معبود اپنے گناہوں کی وجہ سے تو مجھے پتہ ہے جہنم میں جانا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے تیری رحمت سے امید تھی کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ صرف اس ایک ادا پر روایت کہتی ہے، امام فرماتے ہیں کہ خدا کہے گا تجھے میری رحمت سے واقعی امید تھی، کہے گا ہاں کاچی کی جا معاف کیا، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ اس کے بعد کوئی جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ دیکھیے بات یہ یوں یاد رکھیے کہ مثال کے طور پر یہ شاید اس کے لیے جس نے روایت کبھی نہیں سنی، شاید آئی ڈونٹ نو۔ دیکھنے کے بعد تو جناب علی ہارون بھی خریدنے کو تیار ہو گیا تھا۔ بلائنڈ خریدنا کمال کا کام ہے۔ معلوم ہے نا زبیدہ اور ہارون کا واقعہ؟ جناب بہلول بیٹھے ہوئے تھے، مٹی سے جناب علی گھر بنا رہے تھے۔ جناب زبیدہ نے پوچھا کیا بیچ رہے ہو ہارون، کیا کر رہے ہو ہارون؟ کہا جنت کے گھر بنا رہا ہوں۔ کہا بیچو کے؟ کہا ہاں۔ کتنے میں؟ مثال کے طور پر $10 میں، $10 میں۔ ہاں لے لو، یہ 10 لے لی۔ اور بہلول نے لکھ کے دے دیا کہ بھائی ٹھیک ہے جنت کا مکان میں نے جو ہے وہ زبیدہ زوجہ ہارون کو جناب بیچ دیا۔ اچھا، جا کے جناب زبیدہ نے بتا بھی دیا مثال ہارون کو کہ یہ ہوا ایسا، تم بھی اچھا۔ عام طور پر خواتین کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، شاپ کر کے آ جاتی ہیں، شوہر کو بتاتی کہ بھائی یہ تو جو ہے یہ بل لے لو بس ختم، ٹھیک ہے نا۔ اب جناب رات کو ہارون سویا، خواب میں دیکھا کہ عظیم شان محل ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ زبیدہ کا قصر ہے۔ ہارون نے اندر جانے کی کوشش کی کہ خبردار تمہارے لیے نہیں، تمہاری بیوی کے لیے، گو اینڈ آسک ہر۔ کہاں ہے؟ جنت ہے۔ اچھا کیسے آیا بھائی جنت کا گھر؟ کہا آج بہلول نے بیچا ہے۔ کہا اچھا، کہا ٹھیک ہے۔
اگلے دن ہارون انٹینشنلی وہاں سے گزرا جہاں سے بہلول یہ کر رہا. اچھا اتفاق بہلول پھر یہی کام کر رہے تھے. کہا کیا کر رہے ہو بہلول؟ کا جنت کا گھر بنا رہا ہوں. کہا بیچو گے؟ کہاں بیچوں گا. کہا کتنے میں؟ کہا پوری مملکت دے دے. کہا کہ کل تو اتنا سستا دیا تھا. کہا وہ بغیر دیکھے دیا تھا, تجھے پتہ چل گیا ہے. یعنی یقین مانے. اگر میں کہتا ہوں, میں تو خیر یہ تو نہیں کہہ سکتا اہل بیت کے کسی بھی ماننے والے کے بارے میں اپنے لیے کیسے کہہ دوں کہ میں اس کی جگہ ہوتا, اللہ نہ کرے کوئی مومن ہارون ہوتا, لیکن میں کہتا ہوں واقعاً اگر اسے ذرا سا بھی عقل ہوتی نا, ورتھ تھا کہ اپنی پوری کی پوری کا اپنا جو ہے نا حکومت دے دیتا, جنت کو کنفرم کر لیتا. گھاٹے کا سودا نہیں تھا وہ, بے وقوف تھا, نہیں مانا. یعنی کمال یہ ہے کہ 100% دیکھنے کے بعد نہیں مانا. لیکن دیکھے بغیر تو بہت سارے نہیں مانتے نا. آج کا مومن بھی کہتا ہے مولانا صاحب آپ کہہ تو رہے ہیں, لیکن ٹھیک ہے آپ جائیں گے بھی دیکھا جائے گا. لیکن یہ دیکھنے کے بعد بھی 100% نہیں مان رہا, مطمئن ہو گیا. گھاٹے کا سودا نہیں تھا, واقعاً پوری حکومت دے دیتا, گھاٹے کا سودا نہیں تھا, کنفرم ہو جاتی جنت. نہیں کی. ایک بادشاہ گزر رہا تھا کسی, وہ جو صوفیہ انداز کے واقعات ہیں, اب وہ حقیقت تو خیر شاید نہیں ہے, لیکن گزر رہا تھا. ایک بزرگ تھے, جو بھی تھے بیٹھے ہوئے تھے, تو اس بزرگ کے پاس پہنچ کے بادشاہ کو جناب علی کیا خیال ہے, کچھ دیر رک گیا. کہا بزرگ آپ نے بڑی ہمت کا کام کیا. کیا ہمت کی گئی؟ کہا دنیا کو چھوڑ کے, سب کچھ چھوڑ کے اللہ اللہ میں لگے ہوئے ہیں, ہمت کا کام ہے, آسان کام نہیں ہے. بزرگ نے سر اٹھا کے دیکھا. کہا بادشاہ ہمت کا کام میں نے نہیں کیا, تو نے کیا ہے. کہا میں نے کیا ہمت کا کام کیا؟ کہا پاگل, میں نے آخرت کی خاطر دنیا کو چھوڑا ہے, کون سی ہمت کی؟ تو نے دنیا کی خاطر آخرت چھوڑی, ہمت کا کام تو نے کیا ہے. غور فرمائیں, یہ ہمت ہم سب کرتے, دنیا کی خاطر آخرت کو چھوڑنے والی ہمت سب کرتے. یہ ہے نادانی, یہ ہے بیوقوفی. پیغمبر کی خدمت میں شخص آیا, آرابی تھا, جسے کہتے ہیں نا یہ بدو, یعنی دیہاتی بھی نہیں. دیہاتی بھی یہ ہے کہ کم سے کم چلو دیہات میں رہتا ہے. یہ بدو وہ ہے جو مثلا خانہ بدوش ٹائپ کا ہے, یعنی جس کا کوئی گھر بار ہی نہیں, خانہ بدوش گھوم رہے ہیں دنیا. پیغمبر یا محمد, جو تو ان کا طریقہ بھی تھا بات کرنے کا, یا محمد مجھے دین سکھاؤ. اچھا پیغمبر جو ہے وہ ہر ایک تو نہ تو گنجائش تھی کہ پیغمبر ہر ایک کے ساتھ خود ہی بیٹھتے. اب جو بالکل نیو ہمارے بگنر ہیں, یوں سمجھ لیجیے کہ اسکول میں پرنسپل کے پاس آئے تو پرنسپل ٹیچر کے حوالے کر دے گا کہ جاؤ مونٹیسری لیول میں جاؤ اسے کسی کو. پیغمبر نے جناب علی کو بھیجا کہ بھائی جاؤ اس کو تم قرآن سکھاؤ. اس نے قرآن کی سورہ پڑھنا شروع کی, شاید پہ پہنچے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس نے آیت پڑھ کے سنائی. عرب تھا, آیت تو آتی تھی, ہماری طرح نہیں تھا کہ ترجمہ نہ آتا. معلوم تھا اس جملے کا مطلب کیا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر نیکی کی دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, قیامت کے میدان میں اس ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا, اس کی جزا بھی اس کو ملے گی, اس کی سزا بھی اس کو ملے گی. بدو تھا, جاہل تھا. اس نے کہا واقعی قرآن کا اسٹیٹمنٹ میں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ کہا. قرآن کا اسٹیٹمنٹ, ذرہ برابر نیکی کی ضائع نہیں ہونے والا, ذرہ برابر گناہ محو نہیں ہونے والا. 2-3 مرتبہ پڑھوایا کہ ٹھیک ہے جو مجھے سیکھنا تھا سیکھ لیا, سوری آئی ڈونٹ وانٹ اینی مور, رکھو اپنے پاس اپنا قرآن, میں جا رہا ہوں, میں سیکھ گیا. اٹھ کے جانے لگا. پیغمبر نے اس کو بلایا جس کو سکھانے کے بھیجا, بولے بھائی کیا ہوا ہے تمہارے پاس, ٹھکانے تمہارے پاس, یہ ٹیوشن تم کو دیا تھا کہ تم اس کو پڑھاؤ. کہا اللہ کے رسول عجیب آدمی تھا. اچھا ہے تو بدو, ہر ایک پہچانتا ہے کہ عرب بدو کیسے ہوتے ہیں, تو خود پیغمبر اچھی طرح پہچانتے ہیں, وہ بھی پہچانتے. کہا بس یا رسول ایسا ہی تھا. کہا ہوا کیا؟ کہ یہ ہوا. پیغمبر نے جب سنا کہ ایسا ہوا, کہنے لگا, فرمانے لگے کہ جب آیا تھا تو جاہل تھا, گیا ہے تو فقیہ بن کے گیا. در خانه اگر کس است یک حرف بس است. فارسی میں کہتے ہیں ہاں, در خانه اگر کس است یک حرف بس است. اگر گھر میں کوئی ہے, یعنی اگر اندر کوئی ہے تو بات کا پیغام دینے کے لیے ایک جملہ کافی ہے. کوئی نہیں آپ چلاتے رہیں, کچھ بھی نہیں ہونے والا. یعنی انسان کے اگر خانہ وجود میں کوئی ہے سننے والی طاقت, تو ایک جملہ کافی ہے انسان کی چینج کرنے کے لیے. نہیں ہوگی تو 30 مجلس سے بھی کافی نہیں, کافی نہیں, اور ہے کافی. تو لا تجزون الا ما کنتم تعملون ان اصحاب الجنہ اليوم فی شغل فاکہون. اصحاب جنت جو ہے وہ اس دن عیاشی میں ہوں گے. لفظ عیاشی شاید ہمیں اردو کے دور سے بڑا برا سا لگتا ہے لفظ. عیاشی کا مراد یہ ہے کہ وہ مزے کر رہے ہوں گے, انہیں جو ہے وہ پروردگار نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوگا, وہ جناب علی سکھ چین کے دن گزار رہے ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کی بیویاں چین اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے.
یعنی یہ تو ممکن ہے جناب علی کہ جناب علی دنیا کے اندر عورت اس دنیا کو جہنم بنا دے، جنت میں جانے کے بعد جہنم بنانے کی اس کو پرمیشن نہیں ملے گی. جنت میں جا کے تو جنت ہی بنانا ہے اس نے. اب نہیں پتہ نہیں ہماری والی کر ڈال، یہ نہیں ہمارے سورات کر ڈالے وہاں جا کر بھی جنت کو ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ کہتے تھے کہ ان کا انتقال خود 95 سال کی عمر میں ہوا اور تقریباً 5 سال ہو گئے ان کے انتقال کو، یعنی ایسے تقریباً 80-90 سال پہلے کی بات. انڈیا میں ہوتے تھے اس وقت، تقسیم نہیں ہوئی تھی، ظاہر سی بات ہے. کہا کہ ایک مولانا تھے، وہ کہتے تھے ہمارے گاؤں کے جو بڑے تھے ان سے کہ بھئی تم نماز نہیں پڑھتے ہو. تو بس بزرگ تھے، کہنے لگے مولانا آپ کیسے نہیں پڑھتا ہوں. اچھا، ان کی بیگم کا نام تھا حور بائی. کہہ رہا مولانا آپ کیسے نہیں پڑھتا ہوں. کبھی میرے ایسے نہیں پڑھتے ہو؟ میں تو کہتا ہوں نماز پڑھو. کہا نہیں میں آپ کیسے نہیں پڑھتا ہوں. کہ کیوں؟ کہ آپ کہتے ہو نا جنت میں جاؤ گے تو حور ملے گی. یہ ایک حور ادھر ملی ہے، اس نے جو ہے وہ ناک میں دم کر کے رکھا ہے. آپ مجھے لکھ کے دو حور نہیں ملے گی تو میں نماز پڑھنا شروع کر دوں. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں. اچھا عجیب بات ہے عزیزان گرامی، اب یقین جانیے جنت کو بھی جنت عورت بنائے گی، دنیا کو بھی جنت عورت بناتی ہے، اور نظام پروردگار ہے. یعنی اس سے ہم انہیں ایک ایسا سسٹم ہے قدرت کا، ایسا سسٹم ہے پروردگار کا کہ آج جناب علی اس کو جو ہے وہ اس پر بہت ساری ڈیبیٹس ہیں اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، اور فیملی ایتھکس وہ ٹاپک ہے، وہ ایشو ہے کہ اس پر بات کرنے کے لیے پورا عشرہ کم ہے. واقعا کیا ذمہ داریاں ہیں، کس انداز سے جو ہے وہ گھر جنت بنتا ہے، کس انداز سے جناب علی زندگی گزاری جاتی ہے. اور میری خواہش ہوتی ہے کہ فیملی ایتھکس کو میں لوں ہمیشہ جہاں بھی جاتا ہوں. آج جو ہے وہ تقریباً آخری میرے اسپیچز لیکچرز ہیں، آج اور کل آخری 2 دن ہیں. لیکن اب یقین جانیے کہ میں جس نتیجے پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر گھر کو جنت بناتی ہے تو عورت، گھر کو جہنم بناتی تو عورت. میں یہ نہیں کہ مین ڈومینیٹڈ ہوں یا مثلا جو ہے وہ خواتین کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہ رہا ہوں، مرد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہ رہا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن جو حقیقت ہے، اچھا میں مسلمان اور کفر کی بات، اسلام اور کفر کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، عورت بے ماں ہوا عورت، یہ طے ہے کہ اگر اس کو واقعاً اس کے باطن سے پوچھا جائے، اس کو دل سے پوچھا جائے، تو گھر میں حکم چلا کر اتنا خوش نہیں ہوتی جتنا حکم مان کر خوش ہوتی ہے. عورت سیٹسفائی نہیں ہوتی اپنی زندگی سے اگر اس کے ڈومینیشن ہوتا ہے گھر کے اندر. وہ سمجھتی ہے میں خوش ہوں، تکلیف میں ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے اس کا باطن، اندر سے کھوکھلی ہوتی. اور خوش نصیب ہیں وہ خواتین، وہ بچیاں خاص طور پر کہ جن کے والدین نے ان کی ایسی تربیت کی ہے کہ دیکھو تمہیں اپنی زندگی شوہر کے اشاروں پر گزارنی ہے. اور جب معاشرہ بگڑتا ہے تو عجیب بات یہ ہے کہ جس چیز کو اہل بیت اطہار نے لفظ تبعل کہا، جہاد المرأۃ حسن التبعل، عورت کا جہاد حسن تبعل. تبعل یعنی کیا؟ شوہر داری. یعنی آج کل شاید ہمیں سمجھ میں نہ آئے، کوئی اگر پوچھے پیغمبر اکرم کے دور سے کہ میدان جنگ میں جانا کسے کہتے ہیں، آج کل کی آرمی کی طرح سے نہیں کہ صاحب آرمی جو ہے سب سے زیادہ بجٹ جو ہے ملک آرمی کھا جاتی ہے. جتنا تنخواہ آرمی کو ملتی ہے کسی کو نہیں ملتی، جتنا ریسورسز آرمی کو ملتے ہیں کسی کو نہیں ملتے، جتنا بینیفٹس آرمی کو ملتے ہیں اتنا کسی کو نہیں ملتے. وہ نہیں، پیغمبر کے دور کی آرمی ہے، جتنا تکلیف میں آرمی اتنا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ آرڈر آ گیا اپنا گھوڑا لے کر آؤ، اپنی تلوار لے کر آؤ، اپنا نیزہ لے کر آؤ، اپنا تیر لے کر آؤ. اگر تمہاری تلوار کند ہے تو تم خود شہید ہونے والے ہو، تمہاری ہیلپ نہیں ہونے والی ہے. جیت گئے تو تھوڑا مال غنیمت مل جائے گا، بس ختم، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. نہ ریسورسز ہیں، نہ پانی ہے، جنگلوں میں جانا ہے، میدانوں میں جانا ہے، لڑنا ہے، مرنا ہے، خون ہے، کبھی ہاتھ کٹا، کبھی سر کٹا، کبھی کیا کٹا، اتنی تکلیفیں. پیغمبر فرماتے ہیں جہاد المرأۃ حسن التبعل، اے عورت، ایک مرد میدان جنگ میں جا کر اتنی تکلیفوں کو برداشت کر کے، خون کا نذرانہ دے کے، سر کٹا کے، تکلیف اور پریشانی اور شدت کی انتہا کو پہنچ کر جس ثواب تک پہنچ سکتا ہے، اے عورت تو صرف اچھی شوہرداری کر کے اسی ثواب تک پہنچ سکتی ہے. اور جب دنیا بگڑی تو کیا کیا؟ کہا یہ تو سلیوری ہے. اور کیا بیوقوف بنایا عورت کو اسلام پر، کیا بیوقوف بنایا. کسب عورت آزاد ہے،
ایکول رائٹس ہیں. اب مجھے ایمانداری سے بتائیے دنیا میں اسلحے کا وجود ضروری ہے کہ نہیں؟ جواب یہ کہ 100% ضروری ہے. لیکن کس کے ہاتھ میں اچھا لگے گا، چور کے ہاتھ میں کہ پولیس والے کے ہاتھ میں؟ بڑے کے ہاتھ میں کہ بچے کے ہاتھ میں؟ آج مثال کے طور پر آپ یو ایس میں رہتے ہیں، فریڈم کی بات ہوتی ہے، آپ کہیں صاحب فریڈم ہے، مجھے رائٹ ہے اسلحہ ہاتھ میں لے کے چلنے کا، ختم. آئی ایم یو ایس سٹیزن، آئی ایم انڈیپینڈنٹ سٹیزن، میں ایک فری سٹیزن ہوں، ٹھیک ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی فریڈم کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں، میں جناب علی جو ہے وہ ہتھیار ہاتھ میں لے کے گھوموں گا. دے گی گورنمنٹ پرمیشن؟ اور پھر آپ اعتراض کریں کہ بھائی آرمی کے ہاتھ میں تو ہے، یہ پولیس کے ہاتھ میں تو ہے. جواب کیا ملے گا؟ ہے تمہاری حفاظت کے لیے. اگر یہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا تو نہ فقط تمہاری حفاظت نہیں ہوگی، معاشرہ ابتر ہو جائے گا. اب بچے کے ہاتھ میں دے دیں گے ہتھیار، بچے کے ہاتھ میں آپ چھری نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ بہت ضروری چیز ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، کوئی گھر آپ کو بغیر چھری کے نہیں ملے گا. لیکن یہی چھری ماں کے ہاتھ میں، باپ کے ہاتھ میں اچھی لگے گی، بچے کے ہاتھ میں خطرناک لگے گی. طلاق کا ہتھیار چاقو اور خنجر اور تلوار سے کم نہیں ہے. پروردگار عالم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نا سمجھ نہیں تھا کہ مرد کے ہاتھ میں اختیار دیا، عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا. ہم کہتے نہیں صاحب برابر ہے. ارے بابا جو چیز ماں باپ کو ملی بچوں کو نہیں ملی ہے. خنجر چھری اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہو، بچے کے ہاتھ میں مت دو. کیوں مت دو؟ اس لیے کہ ضروری ہے، لیکن بچے کے ہاتھ میں ہوگی تو اس بات کے امکانات زیادہ ہیں کہ غلط یوز ہو جائے گی. آج دنیا نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ جن ملکوں میں خواتین کو ایکول رائٹس دے دیے گئے ڈیورس کے، بہرحال وہ چاہتے یہی تھے کہ معاشرہ صحیح ہو جائے گا. ان کا معاشرہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ معاشرہ مزید بگڑ گیا. اور اگر سچے دل کے ساتھ ریسرچ کریں گے تو مانیں گے کہ جس معاشرے میں عورت کو طلاق کا حق نہیں تھا وہ معاشرہ زیادہ اسٹیبل معاشرہ تھا. جس معاشرے میں عورت کو طلاق کا حق مل گیا وہ زیادہ انسٹیبل معاشرہ ہے. اس لیے کہ ہتھیار ہے. اب ہوتا کیا ہے جناب علی؟ ہوتا ہی ہے کہ جس معاشرے میں عورت کو طلاق کا حق نہیں ہے تو اس میں گن کر ان چند عورتوں کو چن لیا جاتا ہے کہ جن پر بہت شدید مظالم ہوئے ہیں. میں مانتا ہوں ہتھیار کا غلط استعمال بھی ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار ہوتا ہے وہ بعض وقت غلط استعمال کرتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ عوام الناس کو ہتھیار ہاتھ میں رکھنے کا اختیار مل جائے گا. یعنی آج اگر ثابت ہو جائے کہ مثال کے طور پر امریکہ کی کسی پولیس مین نے جو ہے وہ ناحق کسی کو جان سے مار دیا ہتھیار کی وجہ سے، تو کیا کل کو رول پاس ہو جائے گا کہ امریکہ میں ہر سٹیزن کو ہتھیار ہاتھ میں رکھنے کا حق حاصل ہے؟ اس نے غلط کیا، اس کو سزا دو. کسی شوہر نے اپنی بیوی کو تکلیف دی، طلاق نہیں دی وغیرہ، اس کو سزا دو، اس سے انکار نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو دنیا بھر کی عورتوں کو طلاق کا حق مل جائے گا. زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے. یعنی اگر اس وقت افیکٹڈ خواتین کی تعداد 10% تھی تو آج افیکٹڈ خواتین کی تعداد مور دین 25% ہے. پروردگار نعوذ باللہ ناسمجھ نہیں ہے، اہل بیت اطہار ناسمجھ نہیں ہے. عورت سے کیا کہتے گا عورت؟ یہ سلیوری نہیں ہے. سلیوری وہ ہوتی ہے جہاں پر کوئی اجر نہیں ہوتا ہے. پروردگار تجھے کہہ رہا ہے، امام فرما رہے ہیں کہ لوگ اگر تو اپنے شوہر کے ساتھ اچھی شوہرداری کر رہی ہے، تیرا مقام مجاہد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے. اور کائنات کی عظیم ترین عورت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اگر اپنے گھر میں چکی پیس کر یہ محسوس نہیں کرتی کہ میں سلیوری کر رہی ہوں، نعوذ باللہ. میں کہتا ہوں کبھی تجربے کے طور پر کبھی ایک دن چکی چلا کر دیکھے گا چکی چلانا کسے کہتے ہیں. کبھی تجربے کے طور پر ایک دن جا کے پورے خاندان کے کپڑے نہر پہ جا کے دھو کے دیکھے گا کپڑے دھونا اس طرح سے کسے کہتے ہیں. It's not slavery. یہ بندگی نہیں ہے، یہ محبت ہے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. اسلام کہتا ہے کہ دیکھو بابا، تم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنرز کے ساتھ جنت میں سکون سے رہو گے. اور بڑا امپورٹنٹ ہے، یعنی بات ایسے آگے ہی نکل گئی تو میں کہ چلیں ڈسکس کر لوں. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اے مجرمین تم سائڈ پہ ہو جاؤ. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اور کیا اے بنی آدم ہم نے تم سے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. عدو مبین، پھر مبین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. کھلا ہوا دشمن ہے تمہارا، کھلا ہوا دشمن. اس سے زیادہ آشکار دشمن نہیں ہے.
وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور میری پرستش کرنا، میری عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے، پروردگار کے راستے پہ چلنا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تمہارے باپ کو تو جنت سے نکالا ہے اس نے، جناب آدم کو سبب بنائی جنت سے نکالنے کا۔ اس کے بعد صرف ایسا نہیں ہے کہ اس نے چھوڑ دیا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا، کثیر گروہ ایسے ہیں جن کو اس نے گمراہ کیا ہے، راہ راست سے بھٹکایا ہے، بہکایا ہے، راہ سے ہٹا دیا ہے۔ کثیر لوگ ہیں۔ افلم تکونوا تعقلون، تم کیوں عقل نہیں کرتے ہو، تم کیوں نہیں سوچتے ہو؟ ایک ہی سیٹ اپ کے اندر چلے جا رہے ہو، بس یہی جو ہم کو بتا دیا گیا وہی صحیح ہے۔ ارے بابا صحیح نہیں ہے، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، جو کچھ تمہیں بتایا جا رہا ہے، ضروری نہیں کہ وہی سب کچھ صحیح ہو ایز اٹ از۔ دنیا میں اور بھی حقائق ہیں ان حقیقتوں کے سوا جو تمہیں نظر آتی ہیں، جو تمہیں دکھائی دیتی ہیں، جو تمہیں بتائی جاتی ہیں، اسپیشلی آج کی دنیا میں، چاہے وہ برانڈ نیمز کے حوالے سے ہو، چاہے جناب علی کسی حوالے سے بھی لگا ہوا ایک انسان، ایک دوڑ ہے چلی آ رہی ہے۔ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، آؤ اس جہنم کے اندر، اس کفار سے کہا جا رہا ہے قیامت کے میدان میں، آؤ جہنم میں، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، رہو اس کے اندر جو تم کفر کرتے تھے اس کی وجہ سے۔ اور پھر قرآن ایک عجیب جملہ کہا، اور اس جملے پر آ کر بس میں گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، یہ دن وہ دن ہوگا، نختم علی افواہہم، قرآن بہت کلیئر کہہ رہا ہے، بہت کلیئر، ہم تمہارے منہ بند کر دیں گے۔ ختم لگانا یعنی مہر لگا دینا، بند کر دینا، ختم۔ اليوم نختم علی افواہہم، پھر کیا ہوگا؟ وتکلمنا ایدیہم، ان کا ہاتھ کہے گا کہ میں نے کیا کیا تھا، کتنے ظالمانہ انداز سے میں نے جو ہے وہ مظلوموں پر ہاتھ چلایا تھا، اس ہاتھ سے میں نے کتنے ظلم کیے تھے، اتنے ہاتھ سے میں نے کتنی چوریاں کی تھیں، کتنے ڈاکے ڈالے تھے، کتنا غلط کام کیا تھا، کتنے غلط چیزیں سائن کی تھی، پتہ نہیں کیا 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 تھا، یہ ہاتھ گواہی دے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کا ہاتھ ہم سے باتیں کرے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر ہم سے باتیں کریں گے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، شرمندگی ہوتی ہے انسان کو، فون آیا بچے سے، کہا جا کے بیٹا کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے، اس بچے نے آگے فون اٹھا کے نا، انکل ابا کہہ رہے ہیں وہ گھر پہ نہیں ہے۔ کیا شرمندگی ہوتی ہے جہاں آپ خاموش ہو گئے لیکن جہاں آپ کی اولاد نے بول دیا، شرمندگی ہے نا۔ خدا کی بارگاہ میں یہی شرمندگی ہوگی۔ جیسے انسان کہے گا نہیں خدایا میں نے نہیں کیا تھا، منہ بند، ہاتھ کہے گا ہاں خدایا کیا تھا اس نے، ہاتھ جس کو اپنا سمجھتے ہیں آپ کا نہیں ہے۔ دشمن کرے گا نہیں کام، منہ کون کھولے گا؟ دوست یا دشمن؟ جس کو اپنا سمجھتے ہیں نا وہ اپنا نہیں، آپ کا دشمن ہے۔ جس پیر کو اپنا سمجھتے ہیں وہ آپ کا نہیں، دشمن ہے۔ انسان اولاد کو اپنا سمجھتا ہے، مال کو اپنا سمجھتا ہے، گھر کو اپنا سمجھتا ہے، سب کہتے ہیں بیکار ہے، یہ تو اپنا ہے نا ہاتھ پیر، خدا کہتا ہے یہ بھی تمہارے نہیں، یہ بھی میرے ہیں، تمہیں لگتا ہے تمہارے ہیں، آج تمہاری قدرت میں دیے ہوئے، تمہارے اختیار میں دیے ہوئے ہیں، کل جب بولنے کا موقع آئے گا تم چپ ہو جاؤ گے، یہ ہاتھ تمہارے ہی خلاف گواہی دیں گے، یہ پیر تمہارے خلاف، تمہارے اپنے ہاتھ اور پیر بھی تمہارے نہیں، تمہاری اپنی آنکھیں اور کان بھی تمہارے نہیں۔ آنکھیں کہیں گی ہاں خدایا دیکھا تھا نا محرم کو، بڑے مزے لے کے دیکھا تھا، نعوذ باللہ۔ کان کہیں گے ہاں خدایا سنا تھا ان چیزوں کو جو نہیں سننی چاہیے تھیں۔ انسان کا پورا وجود گواہی دے گا ہاں معبود کیا تھا گناہ، یہ جھوٹ بول رہا ہے انسان، نہیں کیا تھا، جھوٹ بول رہا ہے، کیا تھا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کس طرح سے کماتے تھے، کیا زندگی گزاری۔ اور یہاں پر آنے کے بعد ایک انتہائی اہم نقطہ، عالم اسلام میں ایک بڑی بحث چلی، اور کئی سارے لوگ ہیں جو انجانے میں اس عقیدے پہ بلیو رکھتے ہیں، قرآن اس عقیدے کی کھلم کھلا نفی کرتا، کھلم کھلا نفی، اور وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ صاحب قیامت جو ہے وہ در حقیقت کسی چیز کا نام نہیں ہے، قیامت در حقیقت ایک احساس کا نام ہے، یہ ہے تصور، بعض جگہ پر تصور ہے۔ سب کون سا تصور؟ کبھی یہی تصور کہ انسان کو تصور ہے کہ میں بہت غلط کر کے آیا ہوں، وہی جو انر تکلیف ہے، انسان جو سوچ رہا ہے کہ میں غلط کر کے آیا، اچھا کام کر کے نہیں آیا، وہی اس کی جہنم ہے۔
اور جناب یہ کہ جو ایک انسان نیکی کر کے آیا اس کا جو باطن مطمئن ہے کہ ہاں میں نے نیک کام کیے، میں نے اچھا کام کیا، جو انر سیٹسفیکشن ہے وہی جنت ہے۔ قرآن کی سورہ یاسین کی آیت کھلم کھلا گواہی دے رہی ہے، سب جھوٹ بولتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت، اسے ہم بحث کہتے ہیں کہ آیا معاد جسمانی ہے یا معاد روحانی ہے، یعنی قیامت آیا جسمانی قیامت ہے، یہ قرآن کی آیت گواہی دے رہی ہے کہ قیامت جسمانی قیامت ہے، کہ انسان کا ہاتھ بولے گا، انسان کا پیر بولے گا۔ اور ہمارے علماء نے، ائمہ نے، دونوں نے اس آیت کو معیار بنایا ہے معاد جسمانی کے لیے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کا ہاتھ بولے گا، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پیر گواہی دیں گے کیا کیا تھا۔ اور اگر انسان عزیزان گرامی دنیا میں اس انداز سے گزارے جو اہل بیت اطہار کے گزارنے کا انداز ہے، جو اہل بیت اطہار کا پسندیدہ انداز ہے، تو انسان کی عظمت اور بلندی کے لیے اتنا کافی ہے، ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں، اتنا کافی ہے کہ پھر مولا اس کو خود خط لکھ کر بلاتے ہیں کہ آج کربلا میں تمہاری ضرورت ہے۔ کتنا بڑا کمال ہے، کتنا بڑا کمال ہے۔ میں نے جب بھی میرا دل چاہ رہا آج صحابی حسین جناب، جب میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا فیملی ایتھکس سے بات کروں گا، پڑھوں گا، میرے دل میں خیال ہے کہ جناب حبیب کا تذکرہ کروں گا، جیسے کہ بڑا اہم کردار ہے جناب حبیب کی اہلیہ کا، زوجہ کا بڑا اہم کردار ہے۔ حسین خود بلا رہے ہیں حبیب، لیکن حسین سے پہلے عجیب بات ہے، کربلا کو آپ دیکھیں، اسٹڈی کریں، ایک ایک مرحلہ کربلا کا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ جیسے جیسے جناب علی جو ہے وہ محرم کے ایام گزرتے جا رہے ہیں، 10 محرم کے ایام نزدیک آتے جا رہے ہیں، 7 محرم کے بعد جب پانی بند ہوا تو مسلسل یہ ہو رہا ہے کہ لشکر کفار میں تکبیر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، لشکر کفار میں مسلسل تکبیر کی صدا، اور ہر تکبیر کی صدا پر جب بلند ہوتی ہے جناب زینب بلاتی ہیں، فضا کیا بات ہے، کبھی کہتی ہیں کہ بی بی شمر آ گیا، کبھی کہتی ہیں خولی آ گیا 1000 کا لشکر لے کر، کبھی کہتی ہیں فلاں آ گیا، فلاں آ گیا۔ آخر ایک وقت آیا، جناب زینب نے جناب امام حسین کو بلایا، کہا بھیا ایک بات بتاؤ، اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کرنے کے لیے ہے؟ کوئی نہیں۔ امام حسین نے کہا بہن تم دیکھ چکی ہو بابا کے حالات، بھائی کے حالات، کون آئے گا اس حال میں ہماری مدد کرنے کے لیے؟ جناب زینب نے نام لیا، میں کہتا ہوں حبیب کی عظمت کو سلام۔ کہا بھیا کوئی اور آئے نہ آئے، کوفے میں تمہارا بھائی حبیب ہے، وہ ضرور آئے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام حسین نے خط لکھا، قاصد خط لے کر چلا، حبیب کے دروازے پر پہنچا کوفے میں۔ اب کچھ اہل بیت اطہار کی طرف سے روایتیں ہیں، کچھ ذاکرین کے جملے ہیں جو ایک سمجھ میں آتا ہے، میں عرض کر رہا ہوں کے سامنے۔ دروازے پر پہنچا، ایک ذاکر نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا، جیسے دروازے پر نوک کیا، روایتوں میں کہ حبیب اور ان کی زوجہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور طعام تناول کر رہے تھے، کھانا کھا رہے تھے، جانتے تھے حالات تھے، تعلقات تھے اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ حبیب نے پوچھا کون ہے؟ کانا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جیسے کہ حسین کا قاصد ہوں، ایک ذاکر نے جملہ اچھا کہا تھا، کہنے لگی کہ جیسے سنا ہوگا حبیب کی زوجہ نے شاید بے اختیار کہا ہوگا کہ حبیب حسین کا خط آیا ہے، علی اکبر کی شادی کا پیغام ہوگا، جوان ہو گیا حسین کا بیٹا۔ حسین کا پیغام آیا، جاؤ بھاگ کے جاؤ۔ حبیب آئے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، سر سے لگایا، بوسہ دیا، چپا، خط کے الفاظ کو پڑھتے جاتے ہیں، چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جاتا ہے۔ حبیب کی زوجہ دیکھ رہی ہے، واقعاً ہیں وہ خواتین جو دنیا کو جنت بنا دیتی ہیں، اور ان خواتین کی عظمت کو سلام، اور خدا کرے کہ ہر مومن کے گھر میں ایسی مومن ہو جو اپنے شوہر کی زندگی کو واقعاً جنت بنا دے۔ چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ حبیب کیا بات ہے؟ حبیب نے اور کچھ نہیں کہا، اتنا کہا کہ نیک بخت، حسین نے کربلا میں بلایا ہے، مشکل کا وقت آ گیا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حبیب کی زوجہ نے کہا کہ حبیب بات کیا ہے، کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ نہیں سوچ رہا ہوں حالات کیسے ہیں، کیسے جا پاؤں گا نہیں جا پاؤں گا۔ اتنا سننا تھا، کہنے کہ حبیب فرزند رسول تمہیں بلا رہے اور تم جانے کو تیار نہیں ہو، چوڑیاں تم پہنو، فرزند رسول کی مدد کرنے کے لیے میں جاؤں گی۔ اتنا سنا، کہنے کہ نہیں،
میں تمہیں آزما رہا تھا کہ تم کیا کہتی ہو. کیسے ہو سکتا ہے فرزند رسول بلائے میں نہ جاؤں؟ یہ کہہ کر جو ہے وہ تیار ہوئے. حالات کے اعتبار سے طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ گھر کے غلام سے کہا کہ غلام تم اس سواری کے جانور کو لے کر کوفے کے باہر چلے جاؤ فلاں مقام پر، میں وہاں آؤں گا، وہاں سے گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا نکل جاؤں گا، میں انشاءاللہ مغرب کے وقت تک آ جاؤں گا. دن ڈھلنے لگے گا تب آ جاؤں. حبیب کو پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی، سورج تقریباً ڈھل چکا تھا. ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہ غلام گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈال کر گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے. اے میرے مالک کے سواری کے جانور عزم باوفا، تو جو ہے وہ دل چھوٹا نہ کر. اگر میرا مالک نہ پہنچ سکا تو کوئی بات نہیں، فاطمہ کے لال کی خدمت کرنے کے لیے تجھے ضرور اپنے خود لے کر جاؤں گا. حبیب نے دعائیں خیر دی اور کہا کہ نہیں. حبیب چلے. بس گراہ میں آخری جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں. جب کربلا کے میدان میں پہنچے، یہ پہلی مرتبہ تھا کہ حسین کے لشکر پہ تکبیر کی آواز آنا شروع. سب نے تکبیر کی آواز بلند کی. حبیب آ گیا. دوڑ کے جناب زینب نے فضا سے کہا کہ فضا دوڑ کے دیکھ کیا بات ہے، ہمارے لشکر میں تکبیر کی آواز کیسی ہے، ہمارے لشکر میں خوشی کہاں سے آ گئی، کیا فاطمہ زہرا کے گھر میں بھی آج کوئی خوشی کا امکان ہے؟ فضا جاتی ہیں آ کر کہتی ہیں کہ شہزادی مبارک ہو، حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ گیا. حبیب آ گیا. بس دو عجیب جملے ہیں جو کہنا چاہ رہا ہوں. کہا کہ فضا جا کر حبیب کو زینب کا سلام دینا، کہنا کہ زینب نے سلام دیا ہے، اور ساتھ میں اتنا کہنا حبیب ایسے وقت پر آئے ہو کہ فاطمہ کی بیٹی تمہیں تکلف میں پانی بھی پیش نہیں کر سکتی. ادھر فضا نے جا کر شہزادہ حبیب کی خدمت میں جناب زینب کا سلام عرض کیا، جناب زینب کے پیغام کو پہنچایا. حبیب نے سر سے امامہ اتار کر زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر کہنے لگے ہائے فاطمہ زہرا کی بیٹیاں، سیدانیوں پر یہ وقت آ گیا، آج غلاموں کو سلام بھجوا. بس یعلم الذین علی محمد ایام انقلب ینقلب. پالنے والے سے جو واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غم محمد و آل محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. ہمارے ناصوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. جو حالیہ واقعات کے شہداء ہیں معبود ان کے درجات کو مزید متعالی فرما. ان کے لواحقین کو پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. ان کے قاتلوں کو معبود سب کو جہنم واصل فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ، دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی خوشنود فرما. ہماری ان گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. امام کے سچے شیعوں میں، سچے اعوان و انصار میں، سچے محبت کرنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما. اور اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہے. تمام حالیہ واقعات کے شہداء بالخصوص کوئٹہ اور لاہور کے شہداء، وہ سارے نام جو سامنے لکھے ہیں ان کو شامل کرتے ہوئے عمومی طور پر تمام مرحوم مومن مومنات بالخصوص حاضرین کے مرحومین کی اصالہ ثواب کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مومنین متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رحمت للعالمین، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس، السلام علیکم وعلی اختک فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، الامان 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 من فتن الزمان، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک، سیدی رزقنا فی الدنیا زیارتک، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.